السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. ہم نے پہلے محرم کو پرسوں جو پیغام اپنے دیکھنے والوں کے لیے پیش کیا تھا پہلی محرم کا، اور سلام پیش کیا تھا کربلا کی قربانیوں کو، اور کل ڈاکٹر صبیحہ اخلاق نے اپنا پیغام نشر کرایا. ان کے پیغام سے میں نے ایک دو چیزیں جو ہیں وہ عکس کی ہیں. اس میں کچھ سوال ہیں اٹھتے ہیں ان کے پیغام میں. وہ سوال کرنے کے لیے میں نے آج ان کو پھر دعوت دی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو بھی مطمئن کرے گا انشاءاللہ تعالی، امید ہے. تو ڈاکٹر صبیحہ اخلاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کل جب آپ تشریف لائیں تھی تو آپ نے جو محرم کا پیغام دیا تھا، اس حوالے سے ایک بات آپ نے کی تھی جو میں بھی اپنے پہلے پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم. ہمیں اپنے جو ہے تہذیب جو ہے اس کا جو سفر ہوتا ہے اس میں چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، وہ اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف امام حسین صرف ہماری جاگیر ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس کا عاطفی رنگ جو ہے وہ بہت نمایاں ہو گیا ہے، جبکہ جو اس کا عرفانی رنگ ہے، جو اصل روح ہے کربلا کا جو پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ جی شکریہ نسرین، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آپ کے اس سوال کے جواب میں یقیناً یہ پیغام جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ جائے گا. عاطفی رنگ، عاطفت، جذبات، محبت، رشتے، اور یقیناً ہماری جتنا رسائی ادب ہے، جتنے نوحے مرثیے سلام ہمارا جو ادب ہے، اور خاص طور سے جس کو ہم ادا کرتے ہیں، اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کو ہم ترنم سے بھی پڑھتے ہیں، وہ یقیناً اس کا غلبہ بہت زیادہ ہے. آپ بھی محسوس کرتی ہوں گی نا. منقبت خان، نوحہ خان، اس کے علاوہ نوجوان بچے بچیاں سب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ادا ہو گیا کہ ہم نے اس کو ترنم سے بہترین طریقے سے ادا کر دیا، ادائیگی کے ساتھ اس کا تاثر پہنچا دیا. یقیناً بہت ضروری ہے، اور مقررین بھی تقریباً اسی طرح یہ عاطفی رنگ کو نمایاں، جذبات کو نمایاں، ٹھیک، ظاہر ہے سفرنگز کو نمایاں کرنا، اور بہت زیادہ محبت کو نمایاں کرنا، بہن بھائی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، دوست کی محبت، بھتیجے کی، ماموں کی، یہ محبت نمایاں کرنا جو ایک پہلو ہے کربلا کے قیام کا، ایک بہت اہم پہلو ہے. لیکن یہ جو ہے نا، ایسا نہ ہو، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس رنگ کو اتنا زیادہ حاوی کر دیں، تیز کر دیں کہ ہم عرفانی رنگ کو پیچھے چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی. اور جو دراصل قیام کا مقصد ہے، آپ ایک جملے سے اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ جب دربار ابن زیاد نے تانا تشنی کے انداز میں جناب زینب سے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اب آپ یہ دیکھیں، مختصر سا یہ جملہ ہے، اور اس کے پیچھے جملے میں کتنا بڑا کیا سمندر میسج کے ہے، اندر سمندر جو ہے دریا کو کوزے میں بند کیا بی بی نے. پنہا ہے. ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اچھا، اب یہاں دیکھیے جمال کیا ہے. شہزادی سیدہ کی دختر ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، شریکت الحسین، اور کربلا کی سفیر اور کربلا کی مبلغ. دیکھیے شہزادی نہ ہوتی تو یہ کربلا مجھ تک اور آپ تک نہ پہنچ، بالکل نہیں نا. تو آپ کو اور امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو شریکت الحسین کہا اسی مقصد کے لیے لے کے گئے تھے، اپنے ساتھ اسی مقصد کے لیے لے کر گئے تھے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. ٹھیک. اور بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا. اس ملعون کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا یہ کہہ کر کہ میں نے تو جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. وہ جمال میں نے دیکھا جو تیری آنکھوں سے پنہا پوشیدہ رہا. تو اب وہ جمال ہمیں خود بھی دیکھنا ہے اور دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ کس مقصد کی خاطر سید الشہداء نے اتنی قیمتی قربانیاں پیش کیں. وہ مقصد تھا قیام پیغام الہی کا، حفاظت لا الہ الا اللہ کا، حفاظت قرآن کا، حفاظت شریعت کا، حفاظت نظام اخلاق کا.
یہ مقصد تھا نا. آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ میں جب میں نکل رہا ہوں تو میں کسی فساد یا کسی حکومت یا کسی طاقت کی خاطر نہیں نکل رہا, نہ ہی جنگ کے لیے نہ جنگ کے لیے نکل رہا ہوں. بچوں کو ساتھ لے کر نکلے تھے. کوئی نہیں جاتا اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو لے کر لڑنے نہیں جاتا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے نکل رہا ہوں. اور آپ نے 70 خطبے دیے ہیں جی. مدینے سے جب روانہ ہوئے, مکے میں رکے, راستے میں آپ نے لوگوں کا 70 حج کو عمرے سے تبدیل کیا, عرفات کے میدان میں خطبہ دیا, اپنے مقصد کو واضح عیاں کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرے, کہ وہ تاریخ کے جو وہ قلم جو کہ بادشاہوں کے ہاتھوں بکے ہوئے قلم تھے, کہ جو ماہر تھے ہر چیز کو بدل دینے کے, اور وہ قلم قاضی شریح کا نام تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے قتل حسین کے فتوے پر دستخط کیے, اور وہ حافظین قرآن کہ جو بک چکے تھے, جن کے ضمیر بک گئے تھے, اور آج تک وہی صورتحال ہے جس کے لیے ہم رو رہے ہیں. جی. ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ غفلت کے عالم میں ہم سے بھی وہ غلطی سرزد ہو رہی ہو کہ ہم عاطفی رنگ کو بہت زیادہ نمایاں کر دیں, اور عرفانی اور رنگ کو, اور شرعی اور پیغام اور اخلاقی رنگ کو, اور جو امام کا مقصد تھا, مقصد حسین کو کہیں ہم ایسا نہ ہو پسے پشت ڈال دیں. اچھا دیکھیے, عزاداری کا جو قیام ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور وہ پوری کر دی گئی, اور الحمدللہ عزاداری کا قیام عمل میں آ چکا ہے, اور اب یہ بڑھے گا, یہ کم ہوگا ہی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری بڑھتی چلی جا رہی ہے باوجود تمام رکاوٹوں کے. اب تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گئی ہے نا. یہ اللہ اتنا بڑا جو ہے یہ ابلاغ کی نعمت, یہ میڈیا 3-4 سال میں آپ یہ دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے نہیں. اس سے پہلے جو کارپوریٹ ہمارا پی ٹی وی جو تھا, اور اس کے علاوہ باہر سے بی بی سی کا, CNN کا, جب بھی محرم آتا تھا تو آپ دیکھیے غیر مسلموں کی جو بہترین کتابیں, آپ کی انیتا رائے, بی بی زینب پر جتنا زبردست انہوں نے, ابھی ایک اور صاحب ہیں انہوں نے بی بی سیدہ اور بی بی زینب کو جس طرح سلیوٹ کیا, آئرلینڈ سے وہ صاحب ہیں, آئرش ہیں تو برٹش ہیں لیکن آئرلینڈ میں پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں. تو مجھے اب آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ کربلا کی موومنٹ جو تحریک ہے اور یہ جو پیغام حسینی ہے یہ بس امام حسین کا پیغام ہے, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پیغام ہے, یہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے, یہ تو رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام تھا جسے بعد رسالت ماہ ختمی مرتبت قوم بھولتی چلی جا رہی تھی, اور اس اسٹیج تک پہنچ گئی کہ 63 سال میں یہ ختم ہونے کے قریب تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. اور دین کو پھر زندہ کرنے کے لیے ایسے خون کی ضرورت تھی جو قربانی امام حسین نے پیش کی. جی. تو آپ بتائیے کہ یہ جو پیغام رسالت ہے جی وہ کیا ہے جس کو لے کے چلے ہیں حضرت علی, اس کے بعد ان کے بیٹے امام حسن کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے انہوں نے اگریمنٹ کیا. وہ بھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, چونکہ یہ مضمون, یہ گفتگو اس موضوع کے حوالے سے نہیں ہے. قیام حسینی تک آتا ہے رسالت ماہ کا پیغام, آپ کا اس پہ بات کیجیے. سوال ہے, اور اس کے جواب کو تو اس کے جواب میں تمام تحریک انبیاء شامل ہو جاتی ہے. ہم جب زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو ہم تمام سلام انبیاء علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, سلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, سب کا کرتے ہیں نا. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو کہ نمائندگی کرتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی. تمام انبیاء کی تحریک توحید, حیات بعد موت, عدل, رسالت, یہ مین جو ہے نا پلرز ان کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. اور آخری نبی ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیغام مکمل ہو گیا, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی رسول نہیں آئے گا. اور اسی لیے حضور نے دیکھیے غدیر کے مقام پر جو ولایت کا اعلان کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور یہ پیغام جو 1,24,000 انبیاء لائے مجھ پر مہر لگ گئی, سیل لگ گئی, ختم نبوت ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, وہی حضرت آدم کا پیغام وہی وہاں سے لے کے آپ جو چاروں صاحب کتاب انبیاء ہیں وہی حضرت موسیٰ کا ہے, وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے. ہم کوفے میں جب مصلے دیکھتے ہیں تمام انبیاء کے, مسجد کوفہ میں آپ دیکھیں نا. بالکل. اچھا یہاں رک کر ایک اور تھوڑا سا نقطہ بچوں کے لیے عرض کر دوں.
شریعتیں سب کی مختلف اپنے اپنے زمانوں کے حساب سے رہی ہیں، لیکن اس کا نقطہ ایک ہے، نقطہ اس کا مرکز کے فوکل پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرانا، اور معاشروں میں عدل اور علم کی حکومت ہو، عدل ہو، اور حیات بعد الموت کا تصور تمہارے اندر اتنا راسخ ہو، انسان کے نفس کی پاکیزگی کہ تمہیں یہ ہو کہ ہر لمحہ جو کام، جو قول، جو فعل تم سے سرزد ہو رہا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو، اکاؤنٹیبلٹی اور آپ کی مسئولیت، یہی پیغام سب انبیاء کا تھا۔ جو ہم سورہ انبیاء پڑھتے ہیں، یہی پیغام ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں، تو کن لوگوں کی پاکیزگی کے قصے ہیں؟ دیکھیے، جو قرآن کو غور سے جو شوق رکھتے ہیں اور طالب علم ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اتنے خوبصورت واقعات اور ان کی حضرت قربانیاں، یوسف علیہ السلام کا، ان کی جن کو احسن القصص کہا گیا، بہترین، اس میں کیا نکات تھے، اور وہ حالانکہ وہ معاشرہ اس وقت فرعونوں کا معاشرہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد آتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا قصہ وہاں شروع ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب حکومت قبول کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہا تھا کہ مجھے خزائن الارض پر مقرر کر دے کہ میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، کہ میں عادل بھی، کہ خزانوں کو تقسیم انسانوں میں کیسے ہونے کیا والا تھا۔ دیکھیے اب بات نکل آئی ہے، تو قحط پڑنے والا تھا اور 7 سال میں اہل مصر تباہ ہو جاتے اگر یہ یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی نہ ہوتی، ان کے خواب کی تعبیر۔ دیکھیے اب ہم آتے ہیں کربلا کی طرف، تو یہ تمام پیغام جو ہمیں قرآن حکیم کی 6666 آیات میں ملتا ہے، قرآن میں اور احکامات ملتے ہیں، شریعت ملتی ہے، معاملات کے بارے میں ہمارے لیے احکامات ہیں، اخلاقیات کے بارے میں ہیں، حقوق و فرائض کے بارے میں کھول کر ہر چیز بیان ہے۔ یہ سب کچھ خطرے میں پڑ گیا تھا وہ، کیونکہ جب اس نے یہ کہا نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، اور یہ تو ڈھونگ رچایا تھا بنی ہاشم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے، اور کاش میرے بدر و احد کے مقتولین ہوتے تو وہ دیکھتے کتنے خوش ہوتے۔ میں نے سورہ نون والقلم میں خالد بن ولید کے جو والد تھے، ولید بن مغیرہ، کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو جادو ہے، یہ تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں، یہ یعنی زمانے جاہلیت کی طرف تیزی سے جو تھے معاشرہ بڑھ رہا تھا۔ اور دیکھیے حکمران جیسے ہوتے ہیں نا، مولا کا بھی قول ہے کہ عوام بھی حکمران کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر حکومت قائم ہو جاتی اور وہ مستند ہو جاتی اور وہ یہ سب کچھ ہوتا، لیکن کیا کرے، پروردگار عالم نے تو یہ وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت خدا کی تھی، قدر خدا کی تھی کہ قرآن محفوظ رہے، قضا خدا کی تھی، لیکن قدر حسین کی تھی۔ مولا حسین نے یہ پورا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، کیا مولا حسین نے ہر مائنیوٹس ڈیٹیلز کو اپنے سامنے رکھا، کس کو لے کے جائیں گے، کس کو نہیں لے کے جائیں گے، کس کے لیے وصیت نامہ لکھ کے مدینے میں چھوڑ کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کون سی آپ کو معلوم تھا کہ میں اب نہیں واپس آؤں گا مدینہ؟ بہت لوگوں نے منع کیا اور محبت کرنے والے تھے سب، انہوں نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اسی لیے وصیت نامہ لکھا کہ میں تو واپس نہیں آؤں گا، حنفیہ کے نام لکھا۔ اور اس کے بعد جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی کربلا میں، دیکھیں کہ چھوٹے سے بچے ہیں وہ موجود ہیں، وہ سرزمین جہاں 3 معصوم بیک وقت موجود تھے، 3 امام، اور خون کا وہاں جو ہے وہ دریا بہہ رہا تھا، خون سے جو تاریخ لکھی جا رہی تھی، اس کی اہمیت کو ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ عظیم سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات اور جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ چونکہ بیمار تھے، ان کی یہ عربوں کی یہ رسم تھی کہ بیمار اگر مہمان آئے تو اس کو کچھ نہیں کہتے، تو کیا 6 ماہ کے بچے کو قتل کرنا بھی عربوں کی مہمان نوازی میں سے کوئی ایک؟ یہاں یہ سب کچھ وہ تو دیکھیے اس کربلا کے واقعے نے ان کے مکروہ چہروں پر سے ایسی نقابیں اتاری ہیں کہ وہ چاہیں بھی تو۔ اور ایک اور تہذیب کربلا اور تہذیب امامت، بی بی عمر میں بڑی ہیں امام زین العابدین سے، لیکن آپ خطبہ دینے سے پہلے امام سے اجازت لیتی ہیں وقت کے امام سے کہ سید سجاد
تم اجازت دو کہ ہم جل کے مر جائیں یا ہم خیموں سے باہر نکل آئیں. نہیں، اور دوسری اجازت خطبے کی. خطبے کی تو وہ دنیا کو دیکھیے، ولایت اور امامت کی پہلی محافظ سیدۃ النساء العالمین جناب سیدۃ فاطمہ الزہرا، جو اپنے خطبے کے ذریعے سے بتاتی ہیں امامت اور ولایت کی حفاظت کرتی ہیں. اور دوسری جو ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، زینب ان سے تہذیب کے ساتھ چل رہی ہے، تہذیب کے ساتھ چاہتی تو خود کھڑی ہو جاتی، لیکن ایک بات پروٹوکول پورا ولایت اور امامت، پورا ڈیکورم ڈسپلن کے ساتھ کہ امامت سے اجازت لینا، وقت کے امام سے ہر معاملے کی اجازت لینا، عمر کا فرق نہیں دیکھا جا رہا وہاں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ دوں کہ ہم عمر کی قید کو چھوڑیں، نوجوان، بچے، ضعیف، بوڑھے جو بھی ہیں، مقصد حسینی کی طرف اپنا فوکس جو ہے وہ بالکل مقصد حسینی، مقصد قیام کربلا، تحریک کربلا کی وجوہات کیا تھیں اس کو ہائی لائٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی شاعری میں بھی ہائی لائٹ کریں. جو ترنم سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. بالکل. اور یہاں ہاتھ جوڑ کے میں عرض کروں گی کہ سیلف پروجیکشن سے نکل آنا چاہیے. نہیں نکل رہے نا، ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. چاہے اب کسی بھی، میں جب بہت سارے ایسی محفلوں میں جاتی ہوں جو رسالت مآب سے شروع ہوتی ہیں ربیع الاول میں، ہم بھی ان کی ولادت مناتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم مناتے ہیں، پھر مولود کعبہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. پھر ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کے ہاں بھی ہم بچپن میں جو دیکھتے تھے وہ قصہ اب نہیں ہے. اب سیلف پروجیکشن بہت آگے نکل گئی ہے. ہر ایک یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رسول خدا کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. اچھا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی تو آپ موجود ہیں، آپ سنا امریکہ جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک دو نشستیں آپ کی انشاءاللہ اور ہوں گی. خدا حافظ.